بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ رمضان المبارک کے اندر تراویح میں قرآن سنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو گفتگو ساری تقریباً وہی ہے جو میں پہلے چینلوں پر کر چکا ہوں، لیکن شاید کوئی نئی بات اس زمرے میں آ جائے۔ تو آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو آج کل کے دن گزر رہے ہیں نا بھائی، یہ آج کل کے دن اتنے بہترین اور نادر موقع ہیں حافظوں کے لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اگر آپ نے رمضان میں قرآن سنانا ہے اور آپ کا قرآن سنانے کا ارادہ ہے تو بھائی بہت بہترین یہ گولڈن ڈیز جا رہے ہیں، گولڈن، ٹھیک ہے؟ تو ان دنوں کو ضائع نہ کریں، ان دنوں کو سونا سمجھ کے گزاریں اور آج کل کے دنوں میں تیاری کریں۔ اچھی تیاری رمضان سے پہلے ہوتی ہے، اچھی تیاری رمضان کے اندر نہیں ہوتی۔ اگر آپ قرآن سنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تیاری کے یہ دن ہیں۔ رمضان قرآن سنانے کے لیے ہوتا ہے، تیاری کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو قرآن سنانے کا ارادہ ہے تو تیاری آج کل کریں، اور اگر قرآن گزارنے کا ارادہ ہے نا تو تیاری رمضان میں کیجیے گا۔ رمضان میں تیاری کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا قرآن بھی گزر جائے گا، نمازی بھی مطمئن نہیں ہوں گے اور آپ کو اپنا پڑھا ہوا خود بھی سمجھ نہیں آئے گا، اور بہت جلدی رمضان گزرتے ہی نا قرآن بھی اسی طرح الوداع ہو جائے گا جس طرح رمضان الوداع ہوتا ہے۔ بہت زیادہ حافظوں کا آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے اندر قرآن دگڑ 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 یوں گزارتے ہیں، جیسے ہی رمضان گزرتا ہے قرآن بھی گزر جاتا ہے، اور بہت جلدی ایسے حافظ مصلے سے نہیں منظر عام سے بھی غائب ہو جاتے ہیں، بالخصوص رمضان کے اندر۔ تو میری آپ کو مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر رمضان میں قرآن سنانے کا ارادہ ہے نا، آج کل تیاری کیجیے، بہت گولڈن چانس ہے آپ کے لیے۔ اگر آج کل آپ تیاری کر لیں گے تو رمضان کے اندر آپ اپنے بھائی کو یاد رکھیں گے۔ اور رمضان کے اندر نمازیوں کی باتیں نہ مانا کرو، ہماری کمیٹی کا مسئلہ یہ ہے جی، ہمارا فلانا مسئلہ ہے۔ اپنی مرضی کے ساتھ قرآن سنایا کریں۔ اس کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ رمضان کے اندر ختم کب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آج رمضان کے اندر قرآن سنانا تراویح میں کیسے چاہیے، میں آج اس پہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ آج کل اگر رمضان سے پہلے آپ تیاری کر لیتے ہیں، رمضان کے اندر آپ کا قرآن بھی بہت اچھا گزر جائے گا، بہت اچھا گزار لیں گے انشاءاللہ۔ نمبر دوسری بات، آپ سے نمازی بھی مطمئن ہوں گے۔ نمبر تیسری اور مین اور امپورٹنٹ بات، یہ قرآن آپ کو بھولنے میں بھی دیر لگائے گا، اتنا جلدی سینے سے نہیں نکلے گا۔ جس کی تیاری آپ اتنی مضبوط کریں گے نا کہ 2 مہینے پہلے آپ نے تیاری شروع کر دی، یہ بھلانے میں بھی ٹائم لگائے گا۔ تو رمضان کے اندر تراویح میں انتہائی ٹھہر ٹھہر کے، آہستہ، اتنا ٹھہر کے نہیں کہ بالکل ہی نا نمازی بھی تنگ ہو جائیں اور خود بھی بندہ تنگ ہو جائے۔ منزل کو چلا کے رکھنا ہے، تھوڑی سی رفتار کو تیز رکھیں، جتنی رفتار تیز رکھیں پچھلے والوں کو بھی سمجھ آئے اور خود اپنے آپ کو بھی سمجھ آئے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، آپ رفتار چیک کیجئے کس رفتار کے اندر میں یہ آیات پڑھ رہا ہوں۔ یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من كان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے، میں پڑھنے کے قابل نہیں ہوں، ویسے آپ کو میں رفتار بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ رفتار نہ لگائیں۔ اس سے زیادہ رفتار خود آپ کو اپنی پڑھی ہوئی منزل بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ نمازیوں کو تو سمجھ آنا، ان کو تو ویسے بھی سمجھ کوئی نہیں آتا جو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم رفتار کے اندر ان کو حروف کی سمجھ تو کم از کم آئے نا، باقی تو ان کو کوئی نہیں سمجھ آتا، حروف تو سمجھائیں۔ ہم اسی نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ان کو بھی سمجھنا ہے۔ اس لیے ایک تو تیاری آج کل کریں، دوسرا جو رفتار ہے آپ کی وہ رفتار اس سے زیادہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ قل اطیعوا اللہ والرسول
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ جو آپ کی ایک رکعت ہے نا وہ کم از کم 2 منٹ 2.5 منٹ کی ہونی چاہیے. 2 منٹ 2.5 منٹ سے زیادہ آپ کی رکعت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کی رکعت 2 منٹ 2.5 منٹ سے زیادہ ہو گئی تو پھر نماز کا ٹائم بڑھ جائے گا. اور آپ کو سب سے زیادہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آج کل منزل تیار کر لیں گے 1 گھنٹے کے اندر آپ سوا سے پارہ اور وتر دونوں چیزیں پڑھا لیں گے. اگر آخر منزل تیار نہ ہوئی، آپ کو پتہ ہے ایک جگہ سے غلطی آتی ہے نا تو آپ 2-3 آیتیں پھر پیچھے سے لوٹاتے ہیں، ادھر سے پھر ہٹ کے پھر پیچھے سے لوٹے. تو اب یہ 3 آیتیں ایک دفعہ آپ نے غلط ہو گیا، پیچھے سے پڑھا نا وہ 3 آیتیں تو 6 آیتیں ہو گئیں. وہ 3 آیتیں دوبارہ آپ نے جب پیچھے سے لوٹائیں تو یہ اب 9 آیتیں بن گئیں. تو 9 آیتوں کا آپ کو پتہ ہے کہ آدھا صفحہ ہوتا ہے. آدھا صفحے کا ٹائم آپ نے ایک رکعت میں ضیاع کیا ہے. جب آدھے صفحے کا ٹائم ایک رکعت کے اندر چلا جائے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جو تراویح کے آخر کا ٹائم ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. اس سے نمازی بھی تنگ، خود بھی تنگ، ذہن بھی ڈسٹرب، رکھتے بھی آگے پیچھے. تو رمضان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ نمازیوں کا پریشر ہوتا ہے، غلطیوں کا ڈر ہوتا ہے، رکھتے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں، اوپر سے بندے کو منزل بھی نہ یاد ہو تو نیا عذاب بن جاتا ہے. تو آج کل اپنے کاموں سے وقت نکال کرنا کم از کم 1 گھنٹہ قرآن کو لازمی دیں. یہ 1 گھنٹہ رمضان کے اندر آپ کے سر سے بہت زیادہ بوجھ اتار جائے گا. ٹھیک ہے، آج کل آپ ٹائم دیں قرآن کو. رمضان کے اندر انشاءاللہ بہت سہولت کے ساتھ آپ کا قرآن بھی نکلے گا، آپ کا وقت بھی بچے گا، آپ کا گلا بھی ریلیکس رہے گا اور آپ کی طبیعت پہ بوجھ بھی نہیں رہے گا. تو رمضان کے اندر جو تراویح کی جو رفتار ہے، آپ نے ائمہ حرمین میں شیخ شرائم کو سنا ہے، بہترین رفتار ہے اس بندے کی. وہ کس طریقے سے پڑھتا ہے؟ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں پڑھنے کے قابل نہیں ہوں، میرا گلا بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. وہ ایک ہمارا ایک عالمی مقابلہ چل رہا ہے تو اس کی ریہرسلنگ کے لیے گلا تھکا ہوا ہے بہت زیادہ. تو میں ویسے آپ کو رفتار بتا رہا ہوں، اس رفتار سے زیادہ رفتار آپ تراویح بھی نہ رکھیں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے بھائی، بار بار اس کے اوپر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، تیاری ہمیشہ رمضان سے پہلے کیے کریں. آج کل کے گولڈن دن جا رہے ہیں، رمضان کی تیاری شروع کیجئے. اگر آپ نے تراویح میں قرآن سنانا ہے، 5 پارے سنانا ہے، 10 سنانا ہے، 15 سنانا ہے، 20 سنانا ہے یا پورا قرآن سنانا ہے، جتنا بھی سنانا ہے تیاری آج کل کریں. انشاءاللہ رمضان بہت سہولت کے ساتھ گزر جائے گا. اور اگر رمضان کے اندر قرآن گزارنا ہے تو مرضی ہے بھائی آپ کی، تجربہ کر کے دیکھ لیں، میری بھی مان کے دیکھ لیں، آج کل بھی تیاری کر لیں. آج کل ٹائم نہیں ہے تو رمضان کے اندر یہ ویڈیو اگر آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ تجربہ کر رہے ہوں گے کہ اگر پہلے سے تیاری نہیں ہے، رمضان کے اندر کی ہوئی تیاری مصلی کے اوپر انسان کو کتنا زیادہ خراب کرتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قریب بکر یاد کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.